چل رہا ہے، بڑی تیزی سے ان ایک دو باتوں کو بھی بیان کریں گے۔ ایک بات ام ہانی کا واقعہ آپ کے سامنے فتح مکہ کا رکھا تھا کہ انہوں نے پناہ دی تھی تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں ان کو قتل کر دوں گا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئی تھی اور کہا تھا میں نے پناہ دی ہے، علی قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس کو ام ہانی نے پناہ دی اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عورتیں بھی اسلامی حکومت کی، اسلامی ریاست کی اگر کسی کو امان دیں تو وہ امان قبول کی جائے گی، اور اس امان کو بھی توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر مسلمان اسٹیٹ اور ریاست کے اندر کوئی مسلمان عورت بھی کسی کو اپنے گھر میں امان دے دے کہ جب تک میرے گھر میں امان میں رہو گے میں حاکم سے بات کروں گی کہ تو اس وقت تک اس کو اریسٹ یا معاملات نہیں کیے جا سکتے۔ خیر یہ تو باتیں فقہی ابواب کی ہیں، آج کل کے دور میں تو اگر کوئی مرد بھی امان دے دے کسی کو تو وہ بھی نہیں مانی جاتی، لیکن یہ بات شریعت کے احکامات یہی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عورت بھی کسی غیر مسلم کو امان دے تو اس کی امان کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو اہم واقعہ فتح مکہ کے دوران پیش آیا حضرت ابو سفیان کی زوجہ حضرت ہند کا، تو اس واقعے سے یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ وہ اتنا مال حضرت ابو سفیان کے والٹ سے، مراد یہی ہے کہ ان کے جہاں پہ وہ پیسے رکھتے ہیں یا جہاں پہ وہ محفوظ رکھتے ہیں یا ان کی قمیض کی جو جیب ہے، اتنے پیسے نکالنے کی اجازت دی جس کے بغیر گزر بسر ہونا ناممکن ہو، بچوں کی دوائیاں ادویات ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ ہے جس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ عورتوں کو یہ مسئلہ ظاہر ہے جب شادی ہوتی ہے یہ عورتوں کو مسئلہ پتہ لگ جاتا ہے کہ خامند کے پیسے اچکنا اور خامند کے پیسے نکال لینا اس حد تک جہاں تک ضرورت ہو جائز ہے، تو اس میں افراط و تفریط یہ پائی جاتی ہے کہ وہ پھر بے دریغ جتنے جی چاہے نکالنا شروع کر دیتی ہیں، اور خامند بیچارہ جیب میں 20,000 لے کے آیا، 10,000 لے کے آیا، اگلے دن اٹھتا جیب خالی ہے، پتہ ہی نہیں پیسے کہاں گئے۔ وہ جی اس فقہی مسئلے کی نظر ہو گئے کہ عورت کو اجازت ہے۔ تو یہاں پہ جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں ان کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے وہ ضرورت کی اشیاء کے لیے، لگژریز آئٹم کے لیے آپ کو خامند سے اجازت اور مانگنا پڑے گا۔ اصل میں یہ مسئلہ حقیقت میں بہت زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ عورت اپنی کوئی لگژری آئٹم لینا چاہتی ہے، کوئی زیور لینا چاہتی ہے، کوئی میک اپ لینا چاہتی ہے، کوئی نیا ڈریس لینا چاہتی ہے تو وہ خامند سے مطالبہ کرے گی کہ مجھے یہ لے کے دیں۔ اس تناظر میں کہ میں نے 50,000 کا سوٹ خریدنا یا میں نے 1,00,000 کا لاکٹ خریدنا یا میں نے زیورات خریدنے، وہ خامند کی جیب میں سے پیسے نکال لے تو یہ جائز ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہے۔ جائز یہ ہے کہ خامند گھر آیا ہے، تھکا ہارا ہے، بات کرنے کا موقع نہیں ملا، آپ نے دوائیاں منگوانی ہیں، گھر میں آٹا آنے والا ہے، گھر میں چاول آنے والے ہیں، گھر میں چینی آنے والی ہے، اس عورت کو اجازت ہے کہ خامند سے پوچھے بغیر اس کی جیب میں سے یہ چاول، چینی، آٹا، پانی، ان چیزوں کا بندوبست کر لے۔ بس یہ معاملہ اس حوالے سے خامندوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ کچھ خامند اس معاملے میں بے جا سختی کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کا ایگریمنٹ بیوی کے ساتھ ہے کہ میں تجھے اتنا مہینے کا پاکٹ منی دیتا ہوں، اس کے اندر تو نے گزارا کرنا ہے اور اس کے علاوہ تو نے میری جیب میں سے پیسے نہیں نکالنے، اور پھر بھی اگر عورت کو ضرورت پڑے لگژریز آئٹم کے علاوہ وہ نکال سکتی ہے، اجازت موجود ہے، لیکن خامندوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے اگر کوئی عورت 5,000 حقیقت میں ضروری اشیاء کے لیے نکال رہی ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کو اس معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا درست نہیں ہے۔ پوچھ سکتا ہے کہ میری جیب میں پیسے تھے، تو نے نکالے؟ ہاں میں نے نکالے۔ کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے۔ بس اس کے اوپر اس معاملے میں بے جا سختی کرنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ افراط و تفریط پایا جاتا ہے، خامند بھی سختی کرتے ہیں، معمولی 100 روپیہ 200 روپیہ بچے کے خرچ کی چیز نکالنے کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور عورتیں بھی افراط و تفریط کرتی ہیں، لگژریز آئٹم کے لیے خامند کی جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو فقہی باب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ کی بیٹیوں کو اجازت دی ہے کہ خامند کی جیب میں سے اتنے پیسے نکال لیں جو
ضروریات زندگی کے اندر اگر کوئی چیز کی کمی ہو رہی ہے تو وہ پوری ہو جائے، بس بات صرف یہاں تک محدود ہے۔ اور اسی فتح مکہ کے اندر بعض لوگوں نے یہ واقعہ غزوہ حنین کے بعد ذکر کیا ہے کہ اسی فتح مکہ کے غزوے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عورت اور بچے کو قتل کرنا کلی طور پہ ممنوع ہے۔ جی ہاں، یہ صرف اس سے پتہ نہیں چلتی، یہ اس سے قبل بھی اسلام کا اصول تھا، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دے دیا تھا، جب ایک عورت کی لاش کو دیکھا، کہا یہ کیا لڑتی تھی، یہ کیا جھگڑتی تھی، اس نے کیا بگاڑ لینا تھا؟ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عورت کو، بوڑھے شخص کو، بچے کو، یہ تین جو قسمیں ہیں، چاہے یہ حربی کافروں میں شامل نہ ہوں۔ حربی کافر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حربی کافر ہے کہ ان کی طرف سے آئے ہیں، ایک حربی کافر وہ ہوتا ہے جو ہتھیار بھی اٹھاتا ہے۔ دو قسمیں، جو حربی کافر ان کے ساتھ آیا ہے، ان میں سے بزرگ ہو، بچہ ہو، عورت ہو، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، چاہے حربیوں کے ساتھ آیا ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو عورت اسلحہ اٹھا کے لڑ رہی ہو اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہی ہو، یہ حربی کافروں کی وہ قسم نہیں ہے جو ساتھ آیا ہے، بلکہ یہ خود جنگ میں حصہ لے رہی ہے۔ اس کے معاملے میں فقہا کی دو آراء ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا یا اس کو قتل کیا جائے گا۔ بہرحال اس کو پکڑنے کے دوران اگر یہ زخمی ہو جائے، قتل ہو جائے، تو مسلمان سے قصاص اور دیت نہیں لی جائے گی، اور اگر گرفتار کر کے قید کر لیا جائے گا تو وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی رہے گا۔ یہ مختصر سی چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے گوش گزار کر دی ہیں۔